محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عصمت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا و صلوات اللہ علیہا بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. برائے عظمت مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ حیدری حیدری. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النور الأول في العدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين هم محل معرفة الله وعد الله على الله وباب الله منه يؤتى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لعنة الله على أعدائهم بے شمار وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وعطشهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في الفرقان الحميد والقرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرج. تمام اہل ولایت، تمام معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں رکھنے والوں کو میرا سلام یا علی مدد. علیکم السلام علی مدد. معذرت چاہتا ہوں کہ کچھ تاخیر سے حاضر ہوا، اور اس تاخیر کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جہاں ہم لوگ بیٹھے ہیں وہاں پر چاروں طرف لاک ڈاؤن ہے، اور ممکن ہے کہ میرے بیان کے دوران آپ کو اذان کی آواز یا دعاؤں کی آواز یا مختلف آوازیں بیک گراؤنڈ میں سنائی دیں. لیکن بہرحال ہم شکر گزار ہیں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، خاص طور سے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی بارگاہ میں، کہ جن کے وجود اقدس سے پوری کائنات کا وجود باقی ہے. کیا کہنے بابا بابا. بے شک. اور من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. ہم ان کو بھی لائق صد مبارکباد سمجھتے ہیں، خاص طور سے کاروان والی مشہد یا ولی مشہد ٹورز والے جناب سید میر ابو صالح رضوی صاحب کہ جن کے طفیل یہ آج کا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے جشن انوار شعبان کے نام سے.
اور ہم انہیں بھی بہت مبارکباد دیتے ہیں جنہوں نے اس پیج کو اتنی جلدی ذکر اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے ساری دنیا تک پہنچانے کی کوشش کی. ہم نے دیکھا کہ یو کے وغیرہ سے اور مختلف دنیا کے کونوں سے لوگ ان کے اس پیج سے ذکر اہل بیت علیہ السلام کر کے اس دور وبا و مرض میں ذکر اہل بیت کے ذریعے شفا پھیلا رہے ہیں. لہٰذا سید علی رضا بخاری صاحب کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں, اور پھر تمام عزاداروں کی فہرست میں سب سے آخری فرد ہونے کی حیثیت سے میں ایک ایک فرد کا شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں پر آئے ہیں اور اس پروگرام کو سن رہے ہیں. تھوڑا سا میرا آج گفتگو کا جو پیرایا ہوگا, جو رخ ہوگا, وہ مختلف ہوگا کہ اس جشن میں ہم ان نکات پر بھی گفتگو کریں کہ جن پر عام طور سے گفتگو نہیں کی جاتی ہے. یہی موقع ہے, یہی مناسبت ہے کہ جب وہ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں جو عام طور سے ہم پیش نہیں کرتے. اسی لیے ہم نے جو عنوان چنا ہے وہ عنوان ہے ولایت اور شفا. جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام بنایا ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے جو قرآن کا 17واں سورہ ہے, چیپٹر 17, ورس نمبر ہے اس کا 82, آیت 82. لیکن قرآن شفا ہے یہ تقریباً سب کو معلوم ہے, اس پر میں تفصیلی گفتگو کروں گا. ہمارے یہاں پر شفا کے حوالے سے معصومین علیہ السلام نے بہت ساری چیزوں میں شفا کا ذکر کیا ہے. کیا بات ہے. لیکن اس سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ اہل بیت نے ہم کو یہ درس دیا ہے کہ آپ جس جس ملک میں رہ رہے ہیں, اگر ان ممالک میں ائمہ معصومین علیہ السلام کے ماننے والے سربراہ نہیں ہیں تو آپ وہاں پر کوئی ڈسٹربنس پیدا نہ کریں, آپ مومنین کے لیے کوئی ایشو پیدا نہ کریں. اگر لاک ڈاؤن ہے تو آپ اس کی پابندی کریں, لیکن یہ بھی خیال رکھیں کہ اس لاک ڈاؤن میں آپ مومنین کی جتنی مدد کر سکتے ہیں اتنی کریں. جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہ جناب سید میر ابو صالح مشہدی صاحب, یہ رضوی صاحب والی مشہد سے جو متعلق ہو جائے وہ مشہدی ہو ہی جاتا ہے, بے شک بے شک, وہ باقاعدہ مومنین میں اناج تقسیم کر رہے ہیں. اس وقت کی بہت بڑی عبادت ہے. بالکل. مولا کا یہ قول ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایک مومن کی حاجت پوری کرتا ہے تو اس کے 10 مقبول حج سے بہتر. کیا کہنے, دوسرے رخ سے ہم مقصرین پر لعنت کر دیں, بے شمار لعنت. میں عجیب و غریب حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ اگر کسی کو اختیار ہے وہ کہ کسی مومن کی جو علی والا ہے, جو علی ولی اللہ کہنے والا ہے, جو اہل بیت کے دشمنوں پر تبرہ کرنے والا ہے, جو ان کی شان میں قطعاً ذرہ برابر بھی گستاخی نہیں کرتا, اگر اس مومن کا ایمان آپ پر واضح ہے اور اسے کوئی ضرورت ہے اور آپ اس کی ضرورت پوری نہیں کر رہے ہیں تو حدیثوں میں یہ ہے کہ اس نے ہمارے حق میں کوتاہی کی, کیونکہ اس کی نسبت ولایت کی وجہ سے, تبرہ کی وجہ سے, عزا کی وجہ سے ہم سے تھی. جب ایک عام مومن کی نسبت ہو جائے اہل بیت سے تو اس کا اتنا حق اس کے حق میں کوتاہی کرے تو مقصر ہو جائیں گے. تو اگر کوئی مولا کے حق میں کوتاہی کرے آپ جہاں جہاں بیٹھے ہیں, جہاں جہاں بیٹھے ہیں, آپ بہت توجہ سے سنیں ان حدیث کو جو میں آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں. مومن کی مدد کرنا بہت ضروری. یہ شب جمعہ ہے, شب جمعہ میں قرآن کی تلاوت بہت افضل ہے. شب جمعہ میں نماز, کئی نمازیں تاکید ہیں. شب جمعہ میں دعائے کمیل آپ پڑھتے ہیں, بہت ساری عبادتیں آپ کرتے ہیں, لیکن ان میں سب سے افضل عمل ہے کسی مومن کی مدد کرنا. اگر میں آپ کی خدمت میں کروں کہ میں دعائے کمیل پڑھ رہا ہوں اور قریب میں کوئی مومن اس کے بچے بھوکے ہیں تو یاد رکھیے کہ میں حق کے ولایت ادا نہیں کر رہا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میرے یہ کہنے سے کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء, اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلا, اللہ بلا دور کر دے گا, تو یہ کافی نہیں ہے. بے شک بے شک, بالکل. اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو دعاؤں کو محبوس کر دیتے ہیں, روک دیتے ہیں. میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو بلائیں نازل کرتے ہیں. اگر نازل ہونے والی بلاؤں کو دور کرنا ہے
تو علی علی کرنے والوں کی مدد کرنا شروع کی. اس کی ایک لاجک اور بھی ہے, جتنا علی علی والے کی مدد کریں گے اتنا وہ علی علی کرے گا. دنیا میں ابھی میں ثابت کروں گا حدیثوں سے, دنیا میں جتنا علی علی ہوگا اتنی وبا دور ہوگی. ہم سب کا آقا, ہم سب کا رہبر, وہی اصلی رہبر, وہ ولی امر, نعرہ حیدری. مولا سلامت رکھے علی علی کرنے والوں کو. آپ جہاں ہیں وہیں سے بیٹھ کر نعرہ لگائیے. یہ نعرہ کسی خطیب کے لیے مت لگائیے, نہ میرے لیے لگائیے. یہ نعرہ پروگرام کرنے والے کے لیے نہ لگائیے, یہ نعرہ میزبان کے لیے نہ لگائیے. یہ نعرہ غدیر میں رسول کے ہاتھوں پر جو علی ہے اس کو تصور ملا کر لگائیے. اب اگر رسول نے ہاتھ نیچے کر کے کہا تھا علی ولی اللہ, اگر رسول نے آہستہ سے خطبہ دیا تھا تو آپ بھی آہستہ سے نعرہ لگائیے. لیکن اگر رسول نے اتنی بلند آواز میں من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا کہا تھا کہ 1,24,000 کا مجمع اسے سن رہا تھا, تو آپ کو بھی چاہیے کہ میرے ساتھ مل کر نعرہ لگائیں, نعرہ حیدری حیدری حیدری. جو ہاتھ اٹھے ہیں وہ کسی کے آگے نہ پھیلیں, سوائے محمد اور آل محمد کے. خدا کی قسم یہ بہت بڑا شرف ہے اللہ کا کہ شب جمعہ میں اس نے ہمیں ذکر محمد اور آل محمد کی توفیق عطا فرمائی. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مومن کی مدد کرنا بہت ضروری ہے. بالکل. اس کے علاوہ ایک پیغام یہ بھی ہے کہ کانسپریسی تھیریز ہیں مختلف, کہ بھائی یہ ہیومن اسپریڈ وائرس ہے یا اللہ کی طرف سے بلا نازل ہوئی. بھائی ہے تو بلائی, چاہے انسان نے پھیلائی ہو یا اللہ نے بھیجی ہو. کیا بات ہے, کیا بات ہے. قرآن کی آیت بھی ہے نا, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. جو کچھ انسانوں کے ہاتھوں نے کیا اس کی وجہ سے زمین میں اور پانی میں دونوں جگہ, خشکی اور پانی دونوں جگہ فساد برپا ہے. تو یہ بلا سب سے بڑا فساد ہے. بالکل سب کچھ ٹھہرا ہوا ہے. دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ جب سرکار آئیں گے تو لاک ڈاؤن کیسے ہوگا, ایسا ہی ہوگا. یہ اسمال لاک ڈاؤن ہے, لیکن جب اللہ کا ولی امر آئے گا تو نہ کوئی کمپیوٹر چلے گا, نہ کوئی سیٹلائٹ چلے گا, نہ کوئی گن چلے گی, کوئی اسلحہ نہیں چلے گا. بس اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ذوالفقار چلے گی. اس ملعون کا سر اڑائے گی جو ان کی عظمتوں کو نہیں مانتا. بالکل. اور وہ عدل اور انصاف قائم کریں گے. جسٹس از ویری 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 کروشیل اینڈ امپورٹنٹ. اگر جسٹس نہیں ہے, عدل نہیں ہے, تو آپ نمازوں پر نمازیں پڑھے جائیے, روزوں پر روزے رکھے جائیے, حج پر حج کیے جائیے, زکات پر زکات دیے جائیے, خمس پر خمس نکالے جائیے. اگر آپ عدل اور انصاف نہیں کر رہے ہیں تو پھر آنے والا اس کی تلوار پہ نام لکھا ہو سکتا ہے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے مجھے کہ آج پوری دنیا کو ضرورت ہے مرکز شفا تک جانے کی. خاص طور سے توجہ فرمائے میرے وہ بھائی جو کاروانے ولی مشہد لے کر جاتے ہیں اور جو ان کے ساتھ جاتے ہیں, اور پوری ٹیم, مبارکباد دیتا ہوں میں. آپ نے خود جا کر دیکھا کہ صحن شفا میں کس طرح جالی سے رسی لگا کر لوگوں کو رکھا گیا ہے اور ان کو شفا ملتی ہے. میں وہ واقعہ نہیں دہرانا چاہتا کہ کس طرح سے ایران کے بادشاہ نے آ کے کہہ دیا تھا کہ جب تک میں زیارت کر کے واپس آ جاؤں تب تک اگر اندھے کو آنکھ نہ ملی, لولے کو ہاتھ نہ ملا. غور نہیں کیا آپ نے, لولے کو ہاتھ, لنگڑے کے پاؤں ٹھیک نہ ہوئے تو میں انہیں قتل کروا دوں گا. وجہ کیا بتائی تھی؟ واقعہ ہزار بار سن چکے ہیں. وجہ یہ بتائی تھی کہ یہ شخص میرے مولا کو بدنام کر رہا ہے, جبکہ وہ بادشاہ تھا کوئی
عالم نہیں تھا جی بالکل. تو پھر ان کو کیا ہو گیا ہے جنہوں نے صحن شفا بند کر رکھا ہے. اللہ بے شمار لعنت ہو، بے شمار. بے شمار بھائی لعنت. شفا دنیا کو ملے گی کیسے جب اللہ نے جسے شفا کا مرکز بنایا وہی بند کر دیں. کہا نہیں دیکھیے ایکچولی جو ورلڈ لیول ہے بہت امپورٹنٹ بات میں کر رہا ہوں پڑھے لکھے نوجوانوں کے سے خاص طور سے اور اپنے بچوں سے. بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہے ورلڈ وائڈ تو لہذا جو پوری دنیا کا قانون ہے وہ کسی بھی ملک کو ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہم آپ کو میتھڈ بتاتے ہیں. اتنا بڑا ماشاءاللہ میرے مولا کا روضہ ہے دوسرے مذاہب کے لوگوں نے اپنی عبادت گاہوں کو کوارنٹین کی جگہ بنا دیا ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے واہ 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 بالکل. انہوں نے شفا خانہ بنا دیا ہے ادھر اللہ اسپتال بنا دیے ہیں. بالکل. آپ یو کے دیکھیں یو ایس دیکھیں وہاں کے اسکولز یہاں تک کہ ایئرپورٹ وغیرہ اور دوسری جگہیں تو کوئی بات نہیں اگر آپ کو ورلڈ لا کو بھی فالو کرنا ہے تاکہ کوئی آپ پہ انگلی نہ اٹھا سکے کوئی بات نہیں اتنا بڑا صحن مولا ہے بنا دیجئے ایسی جگہ جو فاصلہ معین ہے اس فاصلے پر رکھیے جو مریض ہیں ان کے بستر اور پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. صحن شفا سے شفا لے لے کر جب لوگ جائیں گے خدا کی قسم پوری دنیا صحن شفا کی طرف بے شک بے شک بے شک بے شک. یہ کیا ہو گیا اللہ اکبر کہ معصومہ خم کا مرکز ہوتے ہوئے صحن شفا مولا رضا کا روضہ ہوتے ہوئے اور دنیا شفا کے بغیر مر جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. شفا جہاں سے اللہ دینا چاہ رہا ہے وہاں سے ہمیں شفا لینے سے کسی کو روکنے کا حق نہیں. بے شک بالکل. یہ عام لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. بہرحال خداوند عالم اس مقصر پر لعنت کرے بے شمار لعنت. معصومین کی شان گھٹاتا ہے. اب سنیے بات ہو سکتا ہے آپ کو پہلے سے بات معلوم ہو لیکن پھر بھی آپ غور فرمائیے. ایک شخص ہے مقصروں کے پورے گروہ کے سربراہ کا ایک ملا وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے مولا بہتر جانے. بے شمار لعنت. اس کا نام ہے قاسم. میں قاسم نہیں کہوں گا کیونکہ وہ سرکار کا نام ہے. اب ڈکشنری میں جا کے مانا آپ دیکھ لیجئے گا کاف سے قاسم کے کیا مانا. کیا کہنے والا شیخ قاسم ترخان سفید امامہ پہنا ہوا وہ یہ کہتا ہے جب اس سے سوال کیا گیا اچھا سوال بھی یہ لوگ بنا کے کرتے ہیں کہ بھائی امام زمانہ پر کیا کرونا وائرس کا اثر ہو سکتا ہے. اللہ یہ آپ دیکھیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ سے کہ کس پستی میں عقائد کو لے کر آ گئے کہ ایک آدمی کے ذہن میں ایسا سوال آ رہا استغفر اللہ ربی ہے نا. لیکن کوئی کہہ سکتا ہے بھائی تو رسول سے بھی لوگوں نے سوال کیا امام سے بھی کیا تو بہرحال پھر جواب بھی تو آپ کو ویسے ہی دینا چاہیے. سیرت وہی ہونی چاہیے. بتائیے آپ کیا ہونا چاہیے. سوال یہ کیا گیا کہ کیا نعوذ باللہ الاعظم باللہ امام زمانہ پر وائرس کا اثر ہو سکتا ہے. استغفر اللہ. بے اس مقصر ملعون شیخ قاسم ترخان کا کیا ترخان کوئی ترخان کہہ رہا ہے تیرے خے الف نون. اب ترخان ہو ترخان ہو یا ترخان ہو یا ٹرخان ہو اللہ بہتر جانتا ہے. صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خدا کی قسم اس سے برا عقیدہ ہو نہیں سکتا. بے شمار کیا کہا انہوں نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ امام پر بھی اثر ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. کہ امام بھی اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں رہتے ہیں اور اللہ شفا دینے والا ہے اور اللہ صحت دینے والا ہے. تو بھائی آپ میں اور ناسبیوں میں فرق ہی کیا ہے. کیا ہے کہنے والا. ابھی ناسبیت کا اعلان کر دیجئے. بالکل شیعت کو چھٹکارا مل جائے آپ سے. بالکل شیعوں میں. ارے آپ کیا بتائیں گے. میں آپ سے پوچھتا ہوں میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں امام پر اثر کرتا ہے. امام پر نعوذ باللہ کوئی وائرس اثر کرے گا. بھائی رسول کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور یہ ٹیکنیکل بات ہے. بہت سے نوجوانوں نے سوال مجھ تک بھیجا اس لیے میں جواب دے رہا ہوں کہ بھائی رسول بھی آپ کی اللہ کا تذکرہ بیمار کربلا کا تذکرہ ہے. معصومین پر زہر کا اثر ہوا. ان ملونوں سے کہو مقصروں سے کہ جا کے اصول کافی میں کتاب الحجت پڑھیں اور اس میں وہ باب پڑھیں جہاں مرض کا اور موت کا تذکرہ ہے. اور وہ حدیثیں پڑھیں اور وہ خطبے پڑھیں امام کے کہ جس میں امام نے کہا ہے
اذا متنا لم یمت. تم مرض کی بات کرتے ہو, جب تم ہمیں مرا ہوا سمجھتے ہو تب ہم مرے ہوئے نہیں ہوتے. میں تو یہ لفظ بھی استعمال نہ کروں مرا ہوا. بالکل. ارے ان کی محبت میں جو مر جائے وہ شہید زندہ. جو ان کی محبت میں ہو. اللہ اکبر. اور اماموں نے بہت ساری چیزوں میں شفا بتائی ہے. دیکھیے جو ایلوپیتھی کا علاج ہے, ایلوپیتھی پچھلی سینچری میں بہت زیادہ پاپولر ہوئی اور ہم اس کے بالکل بھی خلاف نہیں ہیں. اس کی جو دوائیں مفید ہیں وہ مفید ہیں, جو آپریشنز وغیرہ ہوتے ہیں, جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اب پوری دنیا نیچروپیتھی کی طرف واپس آ رہی ہے. بالکل. یہ بہترین دور ہے طب معصومیت کا. اب جن لوگوں کو معلوم ہے کہ امام نے کلونجی کے بارے میں کیا کہا ہے, انار کے بارے میں کیا کہا ہے, سیب کے بارے میں کیا کہا ہے, کیا بات ہے, بلکہ انجیر اور زیتون کی تو اللہ نے قسم بھی کھائی ہے اور معصومین نے اس سے شفا کی بات کی ہے. لیکن یہ تمام چیزیں الحمدللہ ہمارے مومنین جانتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں ان سادی سی چیزوں کی کہ جو آپ کے گھر میں موجود ہے. سب سے پہلے میں وہ ایک چیز بیان کروں گا اور اس کے بعد باقی کی حدیثوں کے ذریعے شفاء من کل دائن. اس کو یاد رکھیے, ہر مرض سے شفا. یہ بہت ساری حدیثوں میں ملے گا, میں اس میں صرف 7 آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. شفاء من کل دائن. سب سے پہلی حدیث میں پیش کرتا ہوں. امام کہتے ہیں علیک بالملح فإنہ شفاء من کل دائن. کیا بات ہے, کہ تم پر ضروری ہے کہ نمک استعمال کرو کیونکہ اس میں ہر مرض سے شفا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ والی حدیث سے زیادہ معتبر وہ حدیث ہے کہ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءٌ مِّن 70 دَاءٍ, کہ اس میں 70 امراض سے شفا ہے. لیکن 70 امراض میں ادنا کیا ہے, کم سے کم کیا ہے؟ تو امام نے کہا ادنا ہو البرس والجنون والجزام. نمک میں جن 70 بیماریوں سے شفا ہے اس میں کم سے کم جو بیماریاں ہیں وہ ہے کوڑ, وہ ہے برس. کیا بات ہے, وہ ایسی خطرناک بیماری. اور پاگل پن, اور آج کل مقصریت کا پاگل پن تو پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرنے والے قاسم ترخی پہ لعنت. قاسم ترخان, شیخ قاسم ترخان, ترخی اور ٹرخی بھی صحیح ہے بالکل. بہرحال یہ جو ہے نمک اپنے دسترخوان پہ رکھیے. سرکار نے کہا ہے ابتدا نمک سے کرو کھانے کی, انتہا نمک سے کرو, 70 بیماریوں سے دور ہو جاؤ گے. اور حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. تو پہلی حدیث جو شفا کے لیے ہے وہ یہ. دوسری حدیث اس کے لیے امام نے کہا العسل شفاء من کل دائن. شہد اس میں ہر مرض سے شفا ہے. شرط یہ لگائی مولا نے کہ وہ چھتے سے لیا گیا ہو, کیونکہ امام کی نظر قیامت تک ہے کہ طرح طرح سے اصلی شہد میں نقلی ملایا گیا ہوگا, تو پھر وہ شفا اس میں کہاں سے ملے گی. اور بالکل بہت سے لوگ باقاعدہ پڑھے لکھے لوگ خاص طور سے فارم ہاؤس وغیرہ اگر رکھتے ہیں تو اسی لیے رکھتے ہیں تاکہ انہیں اصلی چیزیں مل سکیں. مومنین کے پاس اصلی شہد ہو یا کوئی ذریعہ ہو تو اس کا ضرور استعمال کریں. اور اگر کسی کو کسی طرح کی, صرف کرونا وائرس کی نہیں, اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انشاءاللہ خالص ولایت والا کسی بھی وبائی مرض سے نہیں مرے گا. یہ ایک الگ عنوان ہے جس پر انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں پیش کروں گا. کیا بات ہے. لیکن ابھی میں نے 2 چیزیں آپ کی خدمت پیش کی. پہلا کیا, نمک. دوسرا کیا, اصل. یہ بھی مومنین کو معلوم ہوگا. اب تیسری چیز سنیے. کعبے میں کیا ہو گیا, لاک ڈاؤن. کیوں ہو گیا بھائی؟ علاج کر رہے ہیں. لوگ آئیں گے تو لوگ بیمار ہوں گے, کوئی بات نہیں. کعبہ کا صحن بھی بہت بڑا ہے, اب تو کئی منزلہ ہو چکا ہے. وہاں بھی آپ وہ جو انٹرنیشنل نارمز ہے اس کو فالو کر کے آپ اس حدیث پہ عمل کر سکتے تھے, لیکن اس پہ عمل ہی نہیں ہو رہا. قاسم ترخان
تو کہتا ہے کہ امام پہ وائرس کا اثر ہو سکتا ہے؟ استغفر اللہ ربی واتوب. امام فخر اسماعیل ہے. کیا بات ہے. اسماعیل کی ٹھوکر سے نکلنے والا زمزم اس پر کسی وائرس کا اثر نہیں ہو سکتا. ماء و زمزم شفا من کل داعٍ. کیا کہنے. ماء زمزم میں، زمزم کے پانی میں، جو بچے نہیں جانتے کہ زمزم کیوں کہا گیا، اس کو نام یہ کیوں ملا، اس لیے کہ جناب اسماعیل کے پیروں سے صحرا میں چشمہ ابل رہا تھا. اب ابلتا رہا تو بیوی نے جب ٹھہر جانے کے لیے کہا تو اس کا نام ہی زمزم ہو گیا. یعنی نام اسماعیل کی یاد دلاتا ہے اور اسماعیل کربلا کی یاد دلاتا ہے. کیا کہنے. بڑا اچھا کسی نے اس میں ایک مقصروں کے وکیل نے ایک سوال پیدا کیا ہے، کیونکہ اور اس کے علاوہ مومنین کے ذہن میں کیا امام کی شفا سہنے شفا تک محدود ہے، تو میں پوچھتا ہوں تم سے کہ اس کا نام چینج کر دیا جائے. کیا کہنے. بھائی امام کی شفا تو پوری کائنات میں ہے، اور اگر تیرا یہ عقیدہ ہے پوری کائنات میں ہے تو پوری کائنات پہ تو تیرا اختیار ہے نہیں مقصر. کم سے کم اپنے ملک میں تو لاک ڈاؤن ختم کر، تاکہ پتا چلے کہ امام وہ کہے، یہ اعلان کرے کہ امام رضا کی شفا کم از کم ویسے تو پوری کائنات میں ہے، لیکن جہاں تک میرا اختیار ہے، میرا عقیدہ ہے کہ ہر جگہ امام شفا دے. برائے عظمت مولا امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام بآواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد نمک ہو گیا، اصل ہو گیا، زمزم ہو گیا. خوبصورت جواب. شب جمعہ ہے. ارے علی والوں کو چھیڑو نہیں بھائی، ملتا رہے گا. اللہ سبحان اللہ. دعا علیک بالدعاء، تم پر دعا لازمی. فإن فیہ یا فیہا شفاء من کل داء، دعاؤں میں ہر مرض کی شفا ہے. بے شک. کیا بات. دعاؤں میں ہر مرض کی شفا ہے. بے شک. آئیے میرے ساتھ مل کر وہ پڑھیے جس میں وبا کا تذکرہ ہے. میرے ساتھ مل کے پڑھیے. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. اللهم صل على محمد. شب جمعہ دعائے کمیل ہے. دعائے کمیل ہے. بعض لوگوں کو یہ بھی بیماری، یہ بھی ایک وبا ہے کہ بھائی شب جمعہ ہے تو دعائے کمیل افضل ہے، نعوذ باللہ حدیث کے ساتھ. بے شک دعائے کمیل امام نے بتائی ہے، بے شک، لیکن حدیث قصہ مالکوں کے فضائل کی دعا ہے. دعائے کمیل تیرے مسائل کی دعا ہے، اور کہاں مالکوں کے فضائل اور کہاں امتی کے مسائل. ٹھیک ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ معصومین کا یہ مستند قول ہے کہ اللہ کی طرف سے کچھ بھی نہیں آتا، مگر پہلے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری طرف بھیجتا ہے اور ہم مخلوقات کے لیے جاری کرتے ہیں، کیونکہ ہم اولی الامر ہیں. اسی طرح سے مخلوقات کی طرف سے کچھ بھی نہیں جاتا مگر ہم سے ہو کے اللہ کی طرف جاتا ہے. ارے تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جس علی کو تو نماز سے ہٹا رہا ہے اس سے ہوئے بغیر نماز جا ہی نہیں. معصومین علیہ السلام کا یہ قول ہے. تو اب مجھے کہنے دیجئے اہل عقیدت کے لیے، اہل ولایت کے لیے، کہ دعائے کمیل دست ادب جوڑ کے پہلے حدیث قصہ کی بارگاہ میں آتی ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں نمک، شہد، زمزم، دعا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بابا آئیے اب ایک ایسی چیز آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ جو ہم اور آپ کر رہے ہیں.
जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने घर वालों के साथ बैठकर, इंटरनेट पे सुन सकते हैं, लाइव माशाल्लाह आप जैसे देख रहे हैं, मुख्तलिफ शोरा को सुन रहे हैं, मुख्तलिफ खुतबा को सुन रहे हैं, जो इंशाअल्लाह अभी हमारे बाद भी पढ़ेंगे। ये जो आप महफिलें सुन रहे हैं ना, ये आप अपने घर में शिफा फैला रहे हैं। क्यों? ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मासूम की हदीस है, इन्ना ज़िक्रना शिफाउम मिन कुल्ले दाइन व सुक़मिन, या मिनल वाक़े वल अस्क़ाम, कि हमारा जिक्र हर तरह की बीमारी, हर तरह के मरज से शिफा है। और आगे भी है, वह वसवासिर रैब, जो अली पे शक करते हैं उन्हें ज्यादा अली अली करना चाहिए। नहीं, आप नहीं समझे मेरी बात। जो खुद पर्सनली शक करता है ना, उसके तो डीएनए में मसला है। लेकिन जो मुल्ला के बहकावे में शक करता है, वो जितना ज्यादा अली अली करेगा उतना ज्यादा यकीन पैदा होता है। क्योंकि मौला ने कहा हमारा जिक्र हर वसवसे और शक से बचाता है। वसवसा डालना, जुमला कह रहा हूं मैं, वसवसा डालना या इब्लीस का काम है या मुकस्सिर मुल्ला का। अली अली कीजिए, उसके सामने इलाज है उसका। वह वसवासिर रैब व रिज़र रब। और दुनिया नमाज क्यों पढ़ती है? अल्लाह राजी हो जाए। रोजा क्यों रखती है? अल्लाह राजी हो जाए। हज क्यों करती है? अल्लाह राजी हो जाए। ज़कात क्यों निकालती है? अल्लाह राजी हो जाए। खुम्स क्यों निकालती है? अल्लाह राजी हो जाए। दे रही है किसी और को और कह रही है अल्लाह राजी हो जाए। आपको जवाब देना पड़ेगा कि जिसको आपने खुम्स दिया उस मुल्ला ने मुस्ताक तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। नहीं पहुंचाया तो आप जिम्मेदार होंगे। बहरहाल खुम्स की बहस एक और है कि गैबते कुबरा की इब्तिदा में, जिसे गैबते उखरा भी कहा जाता है, गैबते ऊला से गैबते उखरा की तरफ या गैबते ताम्मा की तरफ जब मौला जा रहे थे, तो उसमें खुम्स के मुबाह होने की जो हदीस है, ये एक अलग उन्वान है, उस पर इंशाअल्लाह कभी गुफ्तगू होगी। लेकिन जो उसके कायल हैं वो कम से कम जहां उन्हें पहुंचाना है वहां पहुंचाएं, सहमे सादात को सादात तक पहुंचाएं, और इमाम का माल इमाम के काम में इस्तेमाल करें, मुल्ला के काम में इस्तेमाल न करें। पूरी दुनिया अमल क्यों कर रही है? जिहाद काहे के लिए? अब जिहाद के नाम पे फसाद भी हो रहा है कि अल्लाह राजी हो जाए, कत्ल व गारतगिरी हो रही है कि अल्लाह राजी हो जाए। क्या बात है? यतीम का माल देना चाहिए तो खा जा रहे हैं लोग, न जाने क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन जो यतीम की मदद कर रहे हैं, काहे क्यों? अल्लाह राजी हो जाए। विवाह की मदद क्यों? अल्लाह राजी हो जाए। चैरिटेबल ट्रस्ट क्यों? अल्लाह राजी हो जाए। जो माशाअल्लाह बड़े बड़े उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, उस कॉन्टैक्ट को इस्तेमाल करके इस दौर में भी लोगों को अकीदे से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। बद अकीदा लोग ज्यादा अनाज बांट के अपनी खूब वीडियो बना रहे हैं। मुकस्सिर को अनाज बांटने का मौका मिल गया है, लेकिन मुकस्सिर ये नहीं जानता कि अली वाला अनाज भी ले लेगा और अली अली भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए कि जो जिसका जायज हक है वो उस तक पहुंचना चाहिए। तो आप जो है अनाज लेने के बाद किसी के अकीदे से मुतासिर ना हो जाइए। देखिए वो अली वाला है या मुकस्सिर, तो किस लिए कर रहे हैं सारे काम? अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। नमाज पढ़ी, भाई पूछ रहा हूं मैं, राजी हुआ? खुदा की कसम चैलेंज है मेरा, कोई एक आदमी मुझे बता दे मैंने नमाज पढ़ ली, अल्लाह राजी हो गया, तो सर्टिफिकेट पूछूंगा मैं उससे। यहां से लेकर नजफ तक, सुभान अल्लाह, मशहद तक, कौम तक, शहजादी ज़ैनब की बारगाह में जहां तालीम हासिल करते लोग, वहां तक, पूरी दुनिया के एक एक शख्स से एक आदमी मुझे लाके बता दीजिए जो कि मैंने नमाज पढ़ी अल्लाह राजी हो गया। कोई गारंटी नहीं लेगा, बिल्कुल। लेकिन मैं गारंटी ले रहा हूं कि ये जो जिक्र हो रहा है ये इससे अल्लाह राजी है। क्या कहने, ये मैं नहीं कह रहा, मासूम ने कहा जिक्रोना शिफाउम मिनल वाके वल अस्काम व वसवासिर रैब व रिज़र रब। हमारे रब के राजी होने का जरिया अली अली करना है, हमारा जिक्र करना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस अली अली को जिक्र के कबूल होने का जरिया बनाया है, तो ऐसे किसी मुल्ला को मिंबर पे ना आने दीजिए जो कहता है कि नारे हैदरी इज लाइक क्लैप एंड वी शुड रिमूव नारे हैदरी। हमें चाहिए कि हम क्लैप उस पे बजाएं and we should remove him from our society।
حدیث ہے بالکل۔ معصوم کی. یہ حدیث ماشاءاللہ مومنین کو تو یاد ہے, اپنے لوح دل پر رکھ لیجئے کہ ان اللہ لا يعذب قوم الا بذنوب العلماء, کہ اللہ قوموں پہ عذاب نہیں نازل کرتا مگر ان علماء کے گناہوں کی وجہ سے. اچھا, قوم تو یہ سمجھتی ہے کہ عالم گناہ کرتا ہی نہیں, اور معصوم کہہ رہا ہے کہ اللہ عذاب نازل کرتا ہی نہیں مگر عالم کے گناہ کی وجہ سے, اور عام گناہ نہیں. الذین یکتمون من فضائل علی وعطرتہ, بلکہ ان علماء کے ان گناہوں کی وجہ سے جو وہ گناہ علی کے فضائل چھپا کے کرتے ہیں اور اولاد علی کے فضائل چھپا کے کرتے ہیں. اس کا مطلب جو ملا علی کے خلاف ہے اس کی وجہ سے کورونا وائرس آ سکتا ہے. اسے معاشرے سے نکالو, ممبر سے ہٹاؤ, محراب سے ہٹاؤ. یہ نہ سوچو کہ مجھے کیا لینا دینا ہے, بستی میں رہے گا تو رہنے دو. ارے بھلا گھوم کے تم تک ہی آئے گی. اس کورونا وائرس کے دور میں یہ ضروری ہے کہ آپ ریئلائز کریں کہ آپ کس کی وجہ سے پھنسے ہیں. بالکل. معصوم نے کہہ دیا کہ جو فضائل چھپائے اس کی وجہ سے عذاب نازل ہوتا ہے. اگر آپ کو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اور اپنی نسلوں کو عذاب سے بچانا ہے تو آپ کو ایسے ملاؤں کا احتساب کرنا پڑے گا. سبحان اللہ. یہ نہیں کہ میرا فریضہ ہے, ہمیں کیا لینا دینا ہے, بالکل لینا دینا ہے آپ کو. اس لیے کہ کیا آپ اپنے علاقے میں کوئی کورونا وائرس کا مریض گھومنے دیں گے؟ کیا بات ہے, کیا بات اگر ہے. محراب میں علی کا دشمن ہے تو یہ کورونا وائرس ہے جو گھوم رہا ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری بر مقصر لانے شمار لانا. اگر کوئی ممبر پہ آ کے علی کے فضائل بیان نہیں کر رہا ہے, اب سمجھ میں آیا رسول نے کیوں کہا تھا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ العبادہ. اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو, اور وسوسے میں نہ پڑنا. علی کا ذکر ہی میرا ذکر ہے. کوئی کہے کہ بھائی نبی کا نہیں کرتے تو کہا علی کیا, نبی کا ہو گیا. وہ ذکری ذکر اللہ, میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے. وہ ذکر اللہ العبادہ, اور اللہ کا ذکر عبادت ہے. یعنی علی علی کرنا عبادت ہے, علی علی کرنا عبادت ہے. ایک بار یا اللہ کہو گے تو صرف یا اللہ ہوگا, ایک بار یا محمد کہو گے تو یا محمد اور یا اللہ ہوگا. لیکن ایک بار یا علی کہو گے تو یا علی بھی ہوگا, یا محمد بھی ہوگا, یا اللہ بھی ہوگا. مجلس میں ذکر علی کرو تاکہ کورونا وائرس اور ہر وائرس دور رہے. ابھی کتنے وائرس ہیں میں جن کا نام نہیں لے سکتا. سبحان اللہ. سبحان. لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ کس وائرس کی میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, ذکر شفا ہے, بے شک. اب ذکر بھی شفا ہے, زمزم بھی شفا ہے, نمک بھی شفا ہے, اصل بھی شفا ہے, دعا بھی شفا ہے. اب دو اور چیزیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہ ساری کی ساری چیزوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. اللہ اکبر. کیا کیا؟ نمک, اصل یعنی شہد, زمزم, دعا, اور ذکر محمد اور آل محمد. اب وہ آیت میں جس کو میں نے سرنامہ کیا کہا اللہ نے, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے قرآن میں, پورا قرآن نہیں, قرآن میں شفا نازل کی ہے. جو شفا ہے کس کے لیے شفا ہے؟ ہر ایک کے لیے نہیں. ارے بھائی کتاب تو پورے عالم کے لیے ہے, عالم کے لیے, مگر شفا اسی کو دے گی جو شفا لینے آئے گا. تو شفا لینے کون آئے گا؟ شفاء و رحمت للمؤمنین, للمسلمین نہیں. ٹھیک ہے, اسلام کے بعد ایمان تک آنا پڑے گا. اب سب کی الگ الگ تعریف ہے, جس نے جو تعریف دی ہے وہ جانے. لیکن ہم نے رسول کی بارگاہ میں چل کے پوچھا کہ ہم اسلام سے ایمان کا سفر کیسے طے کریں, تو رسول نے کہا آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں کیسے طے کریں. خندق کا منظر یاد کرو جب میں نے کہا تھا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. آج علی میں کل ایمان جا رہا ہے. اسلام سے ایمان کی طرف آ جاؤ گے. اسلام سے ایمان کا سفر. کل ایمان نعرہ
ایمان کا سفر ہوگا, کیا کہنے شفا والا. مومن کے لیے, کیا بات رحمت ہے. مومنین کے لیے, ہے نا. اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, ظلم سے دور رہیے, ہر طرح کے ظلم سے دور رہیے. کسی بھی طرح کا ظلم آپ نے کسی پر کیا, آج تحقیق کیجیے کہ اگر میں نے کسی کے پیسے مارے اس کا حق اسے دے دیجیے. آپ نے کسی کو زبان سے اذیت دی, اس سے معافی مانگ لیجیے. بے شک. آپ نے کسی کے بھی حق میں کوئی کوتاہی کی ہے اس کو آپ ختم کیجیے. لیکن سب سے بڑا ظلم کائنات میں محمد اور آل محمد کا حق مارنا ہے. اللہ, اور یہ میں الگ عنوان ہے جس کو کئی اشروں میں ثابت کیا جا سکتا ہے, ہر مجلس میں الگ الگ رخ سے, لیکن آپ خود اس سے واقف ہیں. جب آئے گا زہرا کا لال تو سب سے پہلے ظلم کو ختم کرے گا. ظالم قرآن بھی پڑھ رہا ہے اللہ, تو اس کا گھاٹا بڑھ رہا ہے. بے یہ شک, قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں. بالکل بالکل. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. عجیب و غریب بات ہے, قرآن نے بھی اللہ نے بھیجا, بولتا قرآن بھی اللہ نے بھیجا. جج کر رہا ہوں, قرآن بھی اللہ نے بھیجا, بولتا قرآن بھی اللہ نے بھیجا, قرآن سامد بھی اللہ نے بھیجا, قرآن ناطق بھی اللہ نے بھیجا, لیکن دونوں کے قانون الگ الگ بنائے. قرآن 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 کہیے تو کوئی ثواب نہیں رکھا. علی 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 کیجیے تو پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب. ایک قانون یہ, دوسرا قانون بیماری کے حوالے سے, وائرس ہے, وبا ہے, مرض ہے. اللہ نے کہا کہ اگر ظالم ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. شفا تو ہے قرآن میں, لیکن پڑھنے والا قاری اگر ظالم ہے تو اسے شفا نہیں ملے گی, گھاٹا ملے گا. لیکن اگر وہ ظالم فرش عذاب پہ آ جائے, خور کی مثال موجود ہے. نہ صرف یہ کہ مولا اسے بخش دیں گے بلکہ فوری طور پر علیہ السلام. یہ ہے شفا. اور اسی میں اور ایک معصوم کی حدیث ہے, فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء. یہ جو لفظ میں نے کہا تھا یاد رکھیے. سورہ حمد فاتحۃ الکتاب کہتا ہے, اس میں ہر مرض سے شفا ہے, ہر مرض سے شفا ہے. اللہ اکبر. فاتحۃ الکتاب میں کیوں میرے مولا کا جو کچھ تمام آسمانی صحیفوں میں ہے وہ سب قرآن میں ہے. کیا بات ہے. اور جو کچھ سارے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے, فاتحۃ. اور جو کچھ فاتحۃ الکتاب میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے. اور جو بسم اللہ میں ہے وہ بے کے نقطے میں ہے. وانا نقطۃ تحت الباء. انوار الیقین میں لکھے ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہاں ہے لکھا ہے, خطیب نے اپنی طرف سے پڑھ دیا. کوئی خطیب علی والا اپنی طرف سے پڑھتا نہیں ہے, کہیں آپ ہی جاہل ہیں تو کیا کیا. انا نقطۃ تحت الباء, یہ تو ابھی ابتدا ہے فضائل علی کی, کہ جب تک پورے قرآن پہ فاتحۃ الکتاب کی مور نہ لگی تب تک قرآن معتبر نہ ہوا. جب تک فاتحۃ الکتاب پہ بسم اللہ کی مہر نہ لگی فاتحۃ الکتاب معتبر نہ ہوا. اور جب تک بسم اللہ پہ بائے بسم اللہ کے نقطے کی مہر نہ لگی تب تک فاتحۃ الکتاب بھی معتبر نہیں ہوا. اور مولا نے کہا انا نقطۃ تحت الباء. اگر کسی کے پاس پورا قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, علی 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 کیا کر. علی 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 نعرہ حیدری. نفرت پھیلانے والا مقصر ملا یہ لوگوں کو مولا کے دین سے دور کرتا ہے قریب لانے کے بجائے. مولا نے کتنی آسانی رکھی. میں نقطہ تحت الباء ہوں, پورا فاتحہ نہیں یاد ہو رہا, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی عقیدے کا درست ہونا بہت ضروری ہے. علی کو ماننا بہت ضروری ہے. علی کو نہ مانا تو نہ رسول کو مانا نہ اللہ کو مانا. اللہ اکبر. اب یہ ساری دوائیں مولا نے بتا دی, ٹھیک ہے. اب ان ساری دواؤں میں کیا کوئی ایسی بھی دوا ہے جو ساری دواؤں میں سب سے بڑی ہے؟ تو میں ایسی کتاب سے آپ کی خدمت میں حدیث پیش کر رہا ہوں کہ جو ہر شیعہ کو معلوم ہوگا کہ یہ کتنی معتبر ہے. کیا بات ہے. کتب اربع. اکثر مقصرین جو بحث کرتے ہیں ہم سے اور الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں وہ بیچارے نوجوان بہکاوے میں ہوتے ہیں, ان کو کتب اربع کے نام بھی نہیں پتا ہوتے, کس نے لکھی ہو بھی نہیں پتا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. الکافی کس نے لکھی نہیں پتا ہوگا, تہذیب کس نے لکھی نہیں پتا ہوگا, ملا یزر الفقی کس نے لکھی نہیں پتا ہوگا.
الاستفسار کس نے لکھی نہیں پتا ہوگا، مگر بحث کرنے چلے آئیں گے فلاں صاحب نے جو کیا بالکل صحیح کیا. ارے بھائی جو قرآن اور اہل بیت کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہوگا، چاہے میں کروں یا کوئی بڑا کرے. کیا بات ہے. اور جو اس کے خلاف ہوگا تو بڑے سے بڑا علی کے سامنے ٹک نہیں سکتا. حضور کی حدیث ہے اگر پوری دنیا ایک طرف جا رہی ہو علی دوسری طرف تو تم دنیا کو نہ دیکھنا، لوگوں کو نہ دیکھنا، جہاں علی جا رہے ہیں اس کے پیچھے چل پڑنا. یہی حق ہے. اللہ اکبر. اب میں آپ کی خدمت میں وہ حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں جو آج کی اس محفل کا تحفہ ہے. وہ حدیث ہمارے اور آپ کے، میرے بھی جد اور تمام جعفری سادات کے جد، اور ہمارے اور آپ کے وہ امام کے جن کے نام سے جعفری مذہب مشہور ہے. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام. فی تین قبر الحسین شفاء من کل داء. مولا حسین میرے جد حسین کی قبر کی مٹی میں ہر مرض کی شفا ہے. مگر یہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی. اللہ اکبر. نمک کھائیں گے تو گھر میں کھائیں گے ہے نا، شہد پیئیں گے تو چھتے سے لائیں گے، بالکل بالکل. دوسری دوائیں کھائیں گے تو یہاں سے کھائیں گے، دعا کریں گے تو مختلف جگہوں پہ کریں گے، لیکن زمزم لینے کعبہ جانا پڑے گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے نا. بالکل. زمزم میں بھی ہر مرض سے کعبہ جانا پڑے گا یا وہاں سے منگانا پڑے گا. اسی طرح حسین کی قبر کی مٹی کے لیے یا کربلا جانا پڑے گا یا وہاں سے منگانا پڑے گا. اب عجیب و غریب نقطہ آپ اہل ولایت کے حوالے کر رہا ہوں، خاص طور سے کربلا کی زیارت کی تمنا رکھنے والوں کے لیے کہ کعبہ بھی جانا ہماری تمنا ہے، علی کا گھر ہے. کربلا بھی جانا ہماری تمنا ہے، حسین کا گھر ہے. اسماعیل کے پیروں سے نکلا ہوا چشمہ زمزم بھی ہر مرض سے شفا ہے. وہاں پر مولا حسین کے قدموں کی خاک خاک شفا ہے، وہ بھی ہر مرض سے شفا ہے. لیکن اللہ نے کیا فرق رکھا، زمزم کو صرف ہر مرض کی شفا کہا، کربلا کی مٹی کے لیے میرے مولا نے کہا ہوا دواء الاکبر، یہ سب سے بڑی دوا ہے. نثر سے نظم کے ثواب کے لیے کہ اللہ نے کیا کہا، ان چیزوں کو شفا قرار دیا. جو اللہ کہتا ہے وہی محمد کہتے ہیں، جو محمد کہتے ہیں وہی سارے محمد کہتے ہیں. چھٹے امام بھی اپنے وقت کے محمد، انہوں نے کہا کہ یہ دوائے اکبر ہے. بالکل. کیوں نہ اکبر ہو، کربلا کو اللہ اکبر سے بھی تعلق ہے، اور حسین نے اکبر کے نام پہ زمین خریدی. یہ دوائے اکبر کیوں نہ ہوگی. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. برائے عظمت مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام و مولا علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام باواز بلند صلوات. یہ وہ ذات کہ بڑے بڑے مراجع نے ابھی اس حالات میں جا کے شیخ محمد آغائے شیخ محمد سند بہت بڑے فقیہ ہیں، اور تشہد میں ولایت کی گواہی کے لیے انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں اور درس دیتے ہیں مولا کے حرم میں. انہوں نے نجف اور کربلا کے حوالے سے آغائے شیخ یاسف الدین رستگار اور دیگر بڑے بڑے لوگوں نے کہا یہ معصومین کی حدیثیں ہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ پر عالمی قانون کی پابندیاں بھی ہیں تو حرم کے اطراف میں ویسے انتظامات بھی کیے جا سکتے ہیں، اور ہر مریض کو ذرا سی خاک شفا چٹائی تو حسین کی جالی سے مس ہونا، حسین کے صحن کی شفا میں آنا، حسین سے عباس کے روزے تک جانا، وہاں سے آنا، بس یہ سفر ہی کافی ہے شفا کے لیے. آپ تمام حضرات کا میں مشکور ہوں کہ آپ توجہ سے مجھے سنتے رہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم اس ذکر کو جس کو اس نے شفا قرار دیا ہے، اس کے تمام سننے والوں کو اور ان کے خاندان والوں کو اور ان کی نسلوں کو شفا عنایت فرمائے. جہاں پر بھی آپ کو خبر ملے کہ ایسا کوئی معاملہ ہے کہ جہاں کوئی مومن مایوسی کا شکار ہو رہا ہے تو یہ تمام حدیثیں آپ اسے بتائیں.
اور اس کے ساتھ ساتھ جو طبیب آپ سے کہہ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے نمک کے پانی سے آپ غرارہ کیجئے، کوئی کہہ رہا ہے آپ مختلف دواؤں کا استعمال کیجئے، کوئی زیتون کا استعمال کہہ رہا ہے، کوئی انجیر کا استعمال کہہ رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کی امیونٹی کو بڑھاتی ہیں. اور اس کے علاوہ ایلوپیتھی کی بھی جو دوائیں ہیں اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن یقین رکھیے شفا مولا دینے والا، اللہ دینے والا. اور چونکہ یہ ذکر شفا ہے اور یہ جشن ہے شعبان کا، لہٰذا آپ حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ آپ مجھے، آپ نے نثر میں سنا، بسم اللہ، نظم میں بھی آپ ایک 4 مصرے امام زمانہ کے حوالے سے اور سرکار ابو طالب جس کا ذکر سننے کے صرف ہم اور آپ متمنی نہیں بلکہ سرکار امام زمانہ سے لے کر سرکار ختم مرتبت تک سبھی متمنی ہوں گے اور دعائیں دیں گے. بسم اللہ، ساتھ مل جل کر ایک صلوات عنایت فرمائیں. اللہم صلی محمد. 4 مصرے سرکار امام زمانہ کے حوالے سے بسم اللہ. اور بھی بہت کچھ پیش کرتا ہے لیکن یہ عنوان بہت اہم تھا. پھر کبھی انشاءاللہ جب اللہ توفیق دے گا. ظلمت بتا رہی ہے سویرا قریب ہے، سبحان اللہ. ظلمت بتا رہی ہے سویرا قریب، سویرا قریب ہے. ہر جگہ اذانیں ہو رہی ہیں، بالکل آخری دور کی علامت ہے کہ کعبے میں حج رک جائے گا. بالکل. جی جی. اور بھی بہت سی علامتیں ہیں جو آپ پر ظاہر ہو چکی ہیں، ہے نا. لوگ پریشان ہو کر وبائی امراض سے جگہ جگہ اذان، اور اذان کا بھی حکم ہے ہمارے یہاں بھی معصومین کی حدیثوں میں اذان کا حکم ہے. ظلمت بتا رہی ہے سویرا قریب ہے، ڈھلنے کو ہے ظلمت بتا رہی ہے اجالا قریب ہے. اذان ولایت ہے یہ. ظلمت بتا رہی ہے اجالا قریب ہے، ڈھلنے کو ہے یہ رات سویرا ڈھلنے کو ہے یہ رات سویرا قریب ہے. اور دل سے میرے قریب ہے اتنا میرا ایمان. لوگ کہتے ہیں عریضہ بیچتے ہو، کہاں ہے امام آپ کے، کدھر ہے، کہاں ہے، کدھر ہے، کہاں ہے. اور باقی لوگ مقصر بھی کہتے ہیں بھائی فلاں کو مان لیجئے، فلاں کو مان لیجئے، امام کہاں ہے. ارے احمق، 11ویں امام سے کسی نے پوچھا مولا میں بہت دور رہتا ہوں، سفر کر کے آ بھی نہیں سکتا بار بار، لیکن مولا بڑا دل چاہتا ہے آپ سے گفتگو کا. تو امام نے کہا کیوں پریشان ہوتا ہے، ہر رک شفتائے اپنے ہونٹ ہلا، ہم تیری آواز سنتے ہیں. وہ امام ہی نہیں جو اپنے ماننے والے کی صدا کو نہ سن سکے. ظلمت بتا رہی ہے اجالا قریب ہے، ڈھلنے کو ہے یہ رات سویرا قریب ہے. دل سے میرے قریب ہے اتنا میرا ایمان. دل سے میرے قریب ہے اتنا میرا امام. شیرگ سے جیسے پالنے والا ظہور امام زمانہ ایک صلوات باواز بلند. اللہم صلی علی محمد و آلہ. نعرہ حیدری، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ غیبت، نعرہ غیبت، نعرہ حیدری. سبحان اللہ. بابا اس میں نے بہت کچھ سوچا تھا لیکن کافی وقت ہو چکا ہے، لہٰذا میں بس کچھ بند آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اور سرکار ابو طالب کے حوالے سے آپ میرے ساتھ خالی مل کر یا ابو طالب کہیے، کیونکہ اگر یا علی کہنا بہت بڑی عبادت ہے تو یا علی کی عبادت یا ابو طالب.
سبحان اللہ، واہ واہ واہ. بے شک بے شک. یا ابو طالب 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 یا ابو طالب. پہلا بند مطلب کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جو بہت سے میرے شاگرد اور بہت سے ایسے حضرات جو مشورہ کرتے ہیں شاعری مجھ سے، اکثر میں ان کو تاکید کرتا ہوں کہ آپ کہنے کی کوشش کیجئے تو یا تم سے. لیکن بعض جگہوں پر میں نے کہا ہے کہ جہاں پہ کوئی آپ کو نعم البدن فوری نہ مل پائے تو وہاں پر پھر آپ یہ سوچ کر کے جیسے آپ اللہ سے تو کہتے ہیں ویسے آپ کہہ سکتے ہیں. کیا تو پہلا بند اس حوالے سے سماعت کریں. یا ابو طالب یا ابو طالب یا ابو طالب یا ابو طالب. کلام پاک کے مشکل کشا ابو طالب، کلام پاک کے مشکل کشا ابو طالب. کیا کہہ جہاں میں دین کے حاجت روا ابو طالب، بالکل. رسول حق کے مجازی خدا ابو طالب، کیا بات ہے. رسول حق کے مجازی بھائی یہ کہا گیا ہے نا کہ اگر کسی کو سجدہ ہوتا اللہ کے بعد تو والدین کو ہوتا مجازی خدا کہا جاتا ہے نا. تو جس نے اپنی آغوش میں پالا، جسے رسول بابا کہتے ہوں، سبحان اللہ. رسول حق کے مجازی خدا ابو طالب، تو رب کے بعد ہے سب سے بڑا، تو رب کے بعد ہے سب سے بڑا ابو طالب. تیری ثنا ہے، تیری ثنا ہے فروع و اصول سے پہلے، کہ تو ہے حمد کا قاری نزول سے. یا ابو طالب یا ابو طالب یا ابو طالب. وجود ثقل گراں بار اور تیری آغوش، وجود ثقل گراں بار اور تیری آغوش، وہ کائنات کا مختار اور تیری آغوش، تمام نبیوں کا سردار اور تیری آغوش، ہر ایک رسول کا سالار اور تیری آغوش، رسول کا سالار، واہ 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 واہ. نبیوں کا سردار اور تیری آغوش، ہر ایک رسول کا سالار اور تیری آغوش. شرف تو یہ ہے، شرف تو یہ ہے کہ قرآن میں حوالہ ہے، خدا کی طرح محمد کو تو نے پالا. ابو طالب یا ابو طالب یا ابو طالب. بہت کچھ سوچا تھا لیکن آخری بند پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ. کافی وقت ہو چکا ہے اور بھی خطبہ ہیں اور شعراء ہیں، آپ سب ان کو دیکھیے گا اور مجھ سے زیادہ دیکھیے گا انشاءاللہ، میں خود بھی دیکھوں گا انہیں. کہ طہارتوں کے امی پاک تیرا دامن ہے، کیا بات ہے. طہارتوں کے امی پاک تیرا دامن ہے، وہ جس میں پھول ہیں عصمت کے تیرا گلشن ہے، جہاں پہ اترا ہے قرآن تیرا آنگن ہے، جہاں پہ اترا ہے قرآن تیرا آنگن ہے، وہ کلمہ گو تو ہے کافر جو تیرا دشمن ہے. شاعرانہ تخیل نہیں پیش کر رہا اور نہ خطیبانہ کوئی نقطہ پیش کر رہا ہوں، بلکہ جب رسول کا نکاح خان ہی مولا ابو طالب، اگر کوئی رسول کے نکاح کو نہ مانے تو وہ کلمہ کو کس بات کا؟ کے
امی پاک تیرا دامن ہے، وہ جس میں پھول ہیں عصمت کے تیرا گلشن ہے، جہاں پہ اترا ہے قرآن تیرا آنگن ہے، وہ کلمہ گو تو ہے کافر جو تیرا دشمن ہے، جہاں میں تیرے فضائل کو عام کرتے ہیں، تجھے تو جھک کے محمد سلام ابو طالب برائے عظمت مولا ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سارے بند چھوڑ رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. خاص عطا ہے مولا کی، اس لیے میں مقطع پیش کر دے رہا ہوں کہ بھلا دیں ہم تیرا احسان غیر ممکن ہے. بے شک بے شک، ایک شیعہ کی طرف سے بالکل. بھلا دیں ہم تیرا احسان غیر ممکن ہے، جو کائنات کا محسن تو اس کا محسن ہے. کیا بات ہے. کائنات کا محسن تو اس کا محسن ہے، تیرے اشارے پہ گردش میں رات اور دن ہے، تیرے اشارے پہ گردش میں رات اور دن ہے، خدا کے سارے خزانوں کا تو ہی خازن ہے. کیا بات ہے. خدا کے سارے خزانے 14 معصومین کے پاس ہیں اور سب کے سب مرہون منت ہیں، احسان تلے ہیں مولا ابو تیرے اشارے پر گردش میں رات اور دن ہے، خدا کے سارے خزانوں کا تو ہی خازن ہے، تیرے خزانے سے حامد نے پائی ہے عزت، تیری ثنا نے مسلسل بڑھائی ہے عزت. یا ابو طالب یا ابو طالب یا ابو طالب یا ابو طالب. بہرحال تجھے واسطہ سرکار ابو طالب کا اور ان کے پورے خاندان کا، بہرحال تجھے واسطہ جناب سیدہ کا، ان کے بابا کا، ان کے شوہر کا، ان کے بیٹوں کا، ان کی بیٹیوں کا، ان کے آبا و اجداد کا، ان کے امہات کا. بہرحال تو ہمارے اس بزم کو، اس ذکر کو قبول فرما. بہرحال جن لوگوں نے اس بزم کا اہتمام اور انتظام کیا ہے، بہرحال ان کو خالص نصرت کی توفیقات عنایت فرما. آمین. انہیں مزید رزق عنایت فرما تاکہ وہ مومنین کی اسی طرح سے خدمت کرتے. ہمارے ساتھ مل کر آپ اور ساتھ دعائے امام زمانہ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل لوليك الحجة ابن الحسن العسكري صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا ومتعه فيها طويلا. خاص طور سے مومنین نے ایک خاص پیغام دینے کے لیے کہا تھا. اس پیغام سے ہم اس بزم کو، اس تقریر کو، اس خطاب کو اگلے خطاب تک کے لیے ملتوی کرتے ہیں کہ آپ حضرات وہ تمام مومنین کہ جن کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، تمام وہ چیزیں میں نے جو بتائیں شفا کے لیے اور ہر طرح کی مصیبت سے بچنے کے لیے، ایک عمل ہے 40 دن زیارت عاشورہ کا. مومنین نے مجھ سے خاص طور سے کہا تھا، آپ چونکہ مختلف خطبہ سے بھی سن چکے ہیں اور اکثر مومنین یہ عمل کرتے ہیں، لہٰذا آج کے خطاب میں نے خاص طور سے اس پر جو حدیث تھی اس پر زیادہ تبصرہ نہیں کیا، لیکن میری گزارش ہے کہ میں بھی کر رہا ہوں اور آپ تمام حضرات بھی، اگر آپ نے نہیں شروع کیا ہے تو آج سے 40 دن کا آپ زیارت عاشورہ کا یہ عمل شروع کریں تاکہ انشاءاللہ پروردگار تمام مومنین کی مشکلات کو دور کرے اور ہمارے آقا اور مولا سے ہم کو ملا.
वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू या अली मदद।